الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیو دوستو، ہم سب کے لیے خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے اور خصوصاً آپ حضرات کے لیے انتہائی فرحت و مسرت کا مقام ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر جمعہ کی مبارک رات سے درس قرآن یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ حق تعالیٰ شانہ اسی مسجد کے اندر ہم سب قرآن مقدس کی آخری تفسیر، آخری آیت کی تفسیر تک پہنچ جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو قرآنی ہدایات اور نبوی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. چنانچہ اس سے پہلے ہم سورہ یوسف کی تفسیر کو شروع کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک منظم انداز سے اور ایک ترتیب سے بیان کیا ہے کہ حضرت کا بچپن سے لے کر کے 55 تک موت تک کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں. یہ ہیں دلکش خدائی داستان، یہ ہیں دلکش خدائی داستان جس سے ہے ہر شخص حیران پستر جوان ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بھلے اور بہتر انداز سے اس کے اندر بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے آپ حضرات درس قرآن کی اہمیت اور قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس کا کیا مقام ہے اس کو سنتے چلے. دوستو، قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عالمگیر کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 مرتبہ زیارت کی، اور جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو پوچھا، یا اللہ، آپ سے تعلق کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے، بہت آسان راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو جواب میں فرمایا، کہا کہ جو چیز میری ذات سے نکلی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دو. بتائیے دوستو، اللہ کی ذات سے کیا چیز نکلی ہے بھائی؟ کلام اللہ نکلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو اللہ نے اپنی ذات سے نکالی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دو. پھر پوچھا کہ فہمن او غیر فہمن، اے اللہ سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ تو فرمایا جیسے بھی، اگر سمجھ کر پڑھو گے تب بھی اور بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی. دوستو، بغیر سمجھے پڑھنے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہوگی؟ دوستو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں کیا ہوگی بھائی؟ حاصل ہوگی۔ ہزار کتابیں ایک طرف، ہزار بیانات ایک طرف،
1000 تقریریں ایک طرف، 1000 تحریریں ایک طرف، دوستو 1000 تقریروں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، 1000 کتابوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ قرآن کریم کی ایک آیت کو احادیث مبارکہ اور فقہ کی روشنی میں سمجھنے سے دوستو حاصل ہوتا ہے۔ تو بھئی سب ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر مجلس کے اندر ہم پابندی کے ساتھ وقت لگائیں گے۔ دوستو غیر محسوس طریقے سے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کے دل بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کا یقین بنتا ہوا جا رہا ہے۔ دوستو ہمارے ننداسن دارالعلوم شب برہانی کی مسجد میں تقریباً پچھلے 5 سالوں سے درس قرآن الحمدللہ شروع ہے ہر بدھ کو، تو بعض ساتھی اب کہنے لگے کہ مولانا اب پتہ چلا کہ اللہ بھی ہے، اور 5 ساتھی کہنے لگے مولانا تفسیر کی مجلس پہ جب بیٹھتے ہیں اور قرآنی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہی یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ شاعر کہتا ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ ارے بھائی شہر سے واسطہ ہے کہ نہیں؟ شہر حمل معارض کے نہیں؟ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو دوستو قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے برابر کی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ جب ملک پاکستان بنا، میں اور میرے والد صاحب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دونوں پاکستان گئے، اور اس وقت دارالعلوم کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب نے ہمارے محلے کی ایک چھوٹی مسجد میں درس قرآن شروع کیا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی حالت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، اور غیر محسوس طریقے سے ایک زبردست انقلاب علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنے ملا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کہا کہ یہی درس قرآن تفسیر معارف القرآن کے لکھنے کی بنیاد بنی۔ یہی درس قرآن جو سارے مدارس کے اندر ہر جو بڑے عالم لوگ ہوتے ہیں مدرسوں میں تفسیر کا سبق جو پڑھاتے ہوتے ہیں ان کے زیر درس اور وہ لوگ مطالعے میں رکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر کے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال ہوتی ہے، ویسے ہر مدرسے کے اندر دوستو معارف القرآن ہے۔ یہ ہے درس قرآن کریم کے زبردست فوائد۔ دوستو ہم بھی اس پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا جس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان سے دہرا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے کھلی گاؤں کے اندر تقریباً پچھلے 2 سالوں سے درس قرآن الحمدللہ ہر جمعرات کو شروع ہے، تو کہا کہ ماشاءاللہ بہت مجمع آتا ہے اور سارے لوگ بڑے توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے قرآن کریم کی باتیں سنتے ہیں۔ دوستو قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کی تفسیر صرف کتابوں میں نہیں ہے، صرف الفاظ میں کتابوں میں نہیں رکھا، کاغذ میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اشخاص منتخب فرمائے ہیں، ایسی شخصیات کو کھڑا فرمایا ہے، ایسے لوگ اٹھے ہیں جن لوگوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کے الفاظ کو بھی اخذ کیا اور قرآن کریم کے معنی کو بھی سمجھا، قرآن کریم کی تفسیر کو بھی سمجھا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کے 14ویں پارے میں لکھتے ہیں، کہا کہ ایک زمانے میں پہلے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا خلیفہ مامون الرشید، جو بڑا علم دوست تھا، یعنی علماء کی بڑی قدر کرتا تھا، حالانکہ اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اپنے زمانے کا حاکم تھا، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ علماء کی قدر کرتا تھا۔ لہذا ہر آدمی نیت کرے کہ ہم ہر عالم دین کی انشاءاللہ قدر کریں گے، اس کی برکات اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے دادا کے
متعلق بھی یہ حال ہے، تاکہ شروع سے انہوں نے 27 مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے، 27 مرتبہ، سال 2 مرتبہ لگائے۔ کہتے ہیں کہ علماء کی قدر کو میں نے اپنے اس کام کے ساتھ بھی بٹھایا، تو کہا کہ میری نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے علماء اور حفاظ کو دوستوں پیدا فرمایا۔ تو لکھتے ہیں، کہا کہ ایک مرتبہ ان کے دربار کے اندر، ان کی مجلس کے اندر علماء جمع ہوئے، علماء حاضر ہوئے جو مختلف ادیان سے، مختلف مسالک سے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نظریوں پر دلیلیں پیش کی، دلیلیں دی، اور ان میں ایک آدمی اور ایک شخص وہ تھا جو بڑی اچھی بات کر لیتا تھا۔ بادشاہ وقت کو اس کی بات پسند آئی، اس کی گفتگو اچھی لگی۔ جاتے ہوئے بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ یار آپ اتنی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، آپ اتنی اچھی بات کر لیتے ہیں، تو ذرا اسلام کو قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے کہنے پر اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ بات دوستوں آئی گئی ہو گئی، کچھ سال ہو گئے، اور کچھ سالوں کے بعد دوبارہ مجلس لگی، اور وہی شخص دوبارہ مجلس کے اندر آئے، اور انہوں نے فقہ اسلامی پر ایسی زبردست تقریر کی، کہا کہ اسلام میں فقہ کی کیا ضرورت ہے اور فقہ کی کیا اہمیت ہے، اتنی زبردست گفتگو کی۔ فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ پہلے آئے تھے، میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی، اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں آپ کو کہا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کی گفتگو سے، آپ کے حلیے سے اور آپ کی صورت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، آپ نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ آخر کیا بات ہے، آپ نے اسلام کو کیسے قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ میں اپنے کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، کتابوں کے مطالعے سے میں فارغ ہوا، اور پھر میں سوچنے پر مجبور ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور یہ تینوں قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر آسمانی کتاب اتری ہے، ہم پر آسمانی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور ان تینوں کا اس پر دعویٰ بھی ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر، ان پر یہ کتاب، اب ان میں سچا کون، جھوٹا کون؟ سچا تو ایک ہو سکتا ہے اور جھوٹا کوئی ایک ہو سکتا ہے، سب سچے کیسے، سب دعوے کرتے ہیں ہم سچے، تو سچا کون؟ چنانچہ وہ آدمی کہہ رہا ہے، وہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ میں کتب خانے میں گیا، اور کتب خانے میں جا کر کے میں نے قرآن کریم کے 2 نسخے خریدے، 2 قرآن کریم خریدے، اسی طرح میں نے تورات کے 2 نسخے خریدے، اسی طرح میں نے انجیل کے 2 نسخے خریدے۔ پھر گھر پر آ کر کے دوسرے نسخے کے اندر یہودیوں کی جو کتاب ہے تورات، اس کو میں نے رد و بدل کر دیا اپنے اعتبار سے، اور پھر اسی طرح انجیل کے اندر بھی میں نے رد و بدل کر دیا، اسی طرح قرآن کریم کے اندر میں نے رد و بدل کر دیا۔ اس کے بعد میں نے تیار کیا تورات کو، اور لے کر کے میں یہودیوں کے علماء کے پاس گیا، ان سے کہا کہ بھئی دیکھو میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میرے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، میں اس تورات کو بیچنا چاہتا ہوں جو تمہارے پیغمبر پر اللہ نے اتاری ہے، کیا تم اس کو خریدو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں خریدیں گے۔ تو سارے علماء نے، یہودیوں کے علماء نے اس کتاب پر نظر ڈالی، فرق گردانی کی، دیکھا تو کہا کہ اچھا ہے، ماشاءاللہ رسم الخط اچھا ہے، اچھی لکھاوٹ ہے، لاؤ بھائی اس کو بوسا دیا اور الماری پر رکھ دیا۔ اور پھر یہی آدمی، یہی عالم عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے علماء کے پاس گیا، کہا کہ تمہارے پیغمبر پر انجیل اتری ہے، میں نے لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، کیا تم خریدو گے؟ تو کہا کہ بھائی کیوں نہیں خریدیں گے، لاؤ ذرا۔ تو کتاب دی، انہوں نے بھی ورق گردانی کی، دیکھا حالانکہ وہ تبدیل شدہ ہے، بدلی ہوئی کتاب ہے، کہا کہ بھائی اچھی کتاب ہے، بوسا دیا اور الماری پر ادباً اس کو ادب کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا نسخہ، جس کے اندر زبروں کو اور زیروں کو بدلا ہوا تھا، مضمون کو ادھر سے ادھر کر دیا تھا، اور ساری باتوں کو خط عمل تک کر دیا تھا، تو اس قرآن کریم کو وہ لکھ کے میں لے کر کے گیا مسلمانوں کی عبادت کا، یعنی مسجد میں لے کر کے گیا، تو 6 سالہ بچہ مدرسے سے، مسجد سے پڑھ کر کے آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بھئی قرآن کریم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے جو تمہارے پیغمبر پر اتری
ملتی ہے وہ کتاب، کیا تم اس قرآن کریم کو خریدو گے؟ تو اس 6 سالہ بچے نے، دوستوں غور سے سننا، اس 6 سالہ بچے نے قرآن کریم کو دیکھا، پڑھا، تو کہا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو میرے پیغمبر پر اترا تھا، جو میرے نبی پر اترا تھا، کسی ظالم نے رد و بدل کر دیا ہے، زبر زیر کو بدل دیا ہے، یہ وہ قرآن نہیں، ہم خریدیں گے نہیں، یہ ظالم کسی ظالم نے اس کو بدل دیا ہے، چنانچہ اس قرآن کریم کو کسی بھولے بھالے مسلمان کو مت دینا۔ اس کے بعد وہ عالم کہتے ہیں کہ میں گیا کہاں، دوسری مسجد کے اندر، اور ایک 90 سالہ بوڑھا تھا اور 90 سالہ ضعیف العمر، اس کو میں نے قرآن کریم دیا، کہا کہ میں نے لکھا ہے، میرے گھریلو حالات ٹھیک نہیں، خریدو گے؟ تو اس بوڑھے میاں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قرآن کریم کو لیا اور آنکھ کو کھول کر کے پڑھنا شروع کیا، ادھر ادھر دیکھا تو کہا کہ یار یہ تو وہ قرآن نہیں ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، کسی ظالم نے اس کو بدل دیا ہے، کسی ظالم نے اس کا بہت نقصان کیا ہے، ایک قرآن کسی مسلمان کو مت دینا۔ دوستو یہودیوں کے عالموں کو پتہ نہ چل سکا، عیسائیوں کے عالموں کو پتہ نہ چل سکا، لیکن مسلمانوں کے ایک 6 سالہ بچے کو پتہ چل گیا، مسلمانوں کے ایک 90 سالے بوڑھے آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ دوستوں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو بولتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، توجہ ہے کہ نہیں سب کی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، نہ گودرے مور ناچو کنے جو آؤ تو نہیں بھائی، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی دل کی رگیں کھلے گی اور دل کے اندر دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ایک محبت آئے گی، چنانچہ ہر آدمی قرآن کریم کے پڑھنے پر اور سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، شفیع المذنبین ہے، ہم انہیں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن دوستو یہ آخری سہارا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش کا ہمارے لیے آپ کا آخری سہارا ہوگا۔ لیکن دوستو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے دوستو، الفاظ پر الحمدللہ بہت محنت ہو رہی ہے، ذرا ایک قدم آگے بڑھ کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف آئے، قرآن کریم کے معنی اور اس کی تفسیر اور اس کی شان نزول کہ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، دوستو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس کے ترجمے کو جانیں گے نہیں۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالک پوری دعوت برکاتہم العالیہ نے ہم سب کی آسانی کے لیے ریاض القرآن لکھا ہے، جس پر ترجمہ حضرت نے لکھا ہے، کہا کہ ترجمہ پڑھنے والوں کے لیے، تفسیر سمجھنے والوں کے لیے ڈھیر ساری کتابیں ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ جدید علماء موجود ہے، ہر عالم دین قرآن کریم کی تفسیر کو کر سکتا ہے۔ دوستو ہم کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کا علم بڑھے گا اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کو شوق اجاگر ہوگا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، وہ لکھتے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے سوانح حیات میں، کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو غیر مسلم تھا اور اس کا نام تھا لالا جی، اور جب بھی میں تہجد میں قرآن کریم کو پڑھتا، آج دوستو ہم تو قرآن کریم کو کیا پڑھتے ہیں، تہجد میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لمبی راتیں ہیں وہ اسی لیے ہے کہ بھئی تہجد میں اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر کے ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے۔ آج تو ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ۔ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہا کہ اس میں سے بے شمار بہت زیادہ مقدار میں پانی نکلتا ہے اور پانی نکل کر کے بہہ پڑتا ہے۔
ہے نا 3 ندیاں ہیں، تاپی اور گنگا جمنا ندی نرمدا ندیاں، جو 3 ندیاں ہیں وہ کسی نہ کسی پہاڑ سے بہ کر کے آتی ہے، پہاڑ سے نکلتی ہے، اور دوسری قسم کا جو پتھر ہے کہا کہ اس میں سے وہ پتھر پھٹتا ہے اور اس میں سے معمولی قسم کا پانی نکلتا ہے، جس کو اردو میں چشمہ کہتے ہیں اور گجراتی میں کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ جھرنا کہتے ہیں قرآن کریم میں، اور گجراتی میں جھرنا کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا جو پتھر ہے کہا کہ پہاڑ پر سے لڑک کر کے جو پتھر نیچے گرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خود بخود گرا ہے، دوستو خود بخود نہیں گرا، بلکہ بولو اللہ کے خوف سے گرا ہے۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، پتھر بھی اتنا نرم جو سخت ہوتا ہے، ایسا نرم، اور ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہودی ایسے پتھر جیسے دل والے ہیں، کہا کہ ان کے دلوں میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں۔ دوستو ہم اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں اور نبیوں والی زندگی اختیار کریں۔ کہا کہ گنگا جمنا جو ندی ہے، کہا کہ الہ آباد کے اندر جو ندیاں ملتی ہے گنگا اور جمنا، کہاں ملتی ہے؟ الہ آباد کے اندر یہ دونوں ندیاں ملتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ جمنا کا پانی گولڈن کلر کا ہے اور گنگا کا پانی گولڈن کلر کا ہے، اور جمنا کا پانی بالکل الگ ہے، دور سے دیکھو تو بالکل پانی الگ الگ نظر آ رہے ہیں اور ندیوں کے مقابلے میں پانی الگ الگ نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ ہمارے بزرگوں کے اندر ایک طریقہ ہے، کہا کہ گردن جھکا کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اشارے ملتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ گئے کارا کوکم پہاڑی، جہاں سے گنگا جمنا ندی نکلتی ہے، وہاں جا کر کے حضرت نے مراقبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ جو گنگا کا پانی گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے، وہاں کسی نہ کسی پیغمبر کی قبر ہے، اس پیغمبر کی قبر کی برکت سے گنگا کا پانی کیسا نظر آ رہا ہے دوستو؟ گولڈن کلر کا، جو بڑا خوشنما کلر ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر ہماری زندگیاں نبیوں والی ہوگی، نبی والی زندگی ہوگی، تو کیا ہماری زندگیوں میں سرخ روی نہیں آئے گی؟ ہماری زندگیاں خوشگوار نہیں بنے گی؟ آج ہم نے نبیوں کے طریقوں کو دوستو چھوڑ دیا ہے، چنانچہ اس کا ہم نقصان بھگت رہے ہیں۔ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم رات دن نبی والی گزاریں گے، انشاءاللہ رات دن نبی والی ہم لوگ زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی جو بات کر رہا تھا، جو لالا جی تھا، اس لالا جی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یہ قرآن کریم تو بس پڑھتے ہی جا رہے ہیں، ذرا ہمیں سمجھائیے تو صحیح کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، کافروں کے بارے میں کیا کہتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، جنت کے بارے میں کیا کہتا ہے، دوزخ کے بارے میں کیا کہتا ہے، پل صراط کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو حقائق ہے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری باتیں آتی رہے گی اور آپ کو انشاءاللہ مزید شوق ہوگا اور آپ کہیں گے مولانا آدھا گھنٹہ نہیں، ذرا پونا گھنٹہ لے لو، 1 گھنٹہ لے لو۔ چنانچہ میں نے ننداسن کی بات کرتے، آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو اسی بستی کے آپ کے وارثہ کے 2 مولانا پڑھاتے ہیں، حافظ اما اور حافظ عبد المجید، اب ان سے پوچھ لیجئے کہ ماشاءاللہ وہ ساتھی ہمارا دن بدن مجمع بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ذرا وقت بڑھائیے، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو یہ ہے قرآن علوم، اور جتنا ہم سنیں گے تو کانوں کے راستے سے دل تک پہنچیں گے، دل جب بنے گا تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا، گویا کہ ہر عمل، ہر قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ لالا جی دیکھو، اب یہ جہنم کے بارے میں تذکرہ ہے، اب یہ ایمان والوں کے بارے میں تذکرہ ہے، تو ان کو شوق پیدا ہوا، کہا کہ حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، تو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کہا کہ حضرت اب میں لوگوں میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، کہا کہ نہیں تمہارا خاندان بہت خطرناک ہے، تم اسلام کی تبلیغ مت کرو، تم اسی حال میں رہو، بس دل کا یقین پختہ کرو، دل کا یقین بناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ بس کچھ سال لالا جی زندہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے خواب میں پوچھا بھی کیا بنا، کہا کہ حضرت اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا کہ کیسے بخشش کر دی؟ کہ جب اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو اور اس کے ترجمے کو جو ادب سے سنتے تھے، جو احترام سے سنتے تھے، ہم کو یہ ادا پسند آ گئی۔ حضرت دوستو ارادہ کرے کہ
ادب کے ساتھ، ادب سے جتنا ملتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ادب سے آدمی کی خود ترقی ہوتی ہے اور بے ادبی سے آدمی بڑی تیزی سے نیچے گرتا ہے۔ جتنے بھی بڑے اولیاء اللہ بنے ہیں وہ ادب ہی سے بنے ہیں اور ادب ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو درس قرآن کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بے شمار غیر محسوس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور یہی باتیں انشاءاللہ آپ اپنی مستورات کو بیان کریں گے، اپنے گھر والوں میں جا کر کے اس قسم کی باتیں بیان کریں گے، انشاءاللہ ان کو بھی شوق ہوگا۔ چنانچہ یہ تفسیر کی اہمیت پر کچھ باتیں میں نے عرض کی، اب باقاعدہ باضابطہ سورہ یوسف کی تفسیر کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کتنے نبیوں کا بھائی؟ 25 نبیوں کا تذکرہ پورے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن کسی نبی کا تذکرہ ایک ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیا، ایک ترتیب کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن کے 28 سپاروں میں چلتا رہتا ہے۔ باقی کسی اور کا تذکرہ کہا کہ قرآن کریم کے مضمون کا ایک حصہ کسی ایک بارے میں ہے تو اس کا دوسرا حصہ کسی اور بارے میں ہے، قصے کا ایک حصہ کسی صورت میں ہے اور اسی کا دوسرا حصہ کسی اور بارے میں ہے، یوں بیان کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو عجیب و غریب قصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایک نہج سے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو اس کے اندر نقل فرمایا ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے وقتاً فوقتاً۔ اس قسم کی بھی ساری باتیں انشاءاللہ اس کے تحت آتی رہے گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس سورت کو جو ترتیب سے بیان کیا ہے اس کی 2 حکمتیں مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد، جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی کی تاریخ کو بیان کریں گے تو کیسے بیان کریں گے، کسی کی ہسٹری کو بیان کریں گے تو کیسے بیان کریں گے۔ وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سمجھایا ہے۔ اتنا لمبی تفصیل نہ ہو کہ سامنے والا اگتا جائے، سامنے والا کنٹال جائے، اتنی زیادہ تفصیل بھی نہ ہو اور اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ اعلان ہو جائے، ہے نا۔ عام لوگوں کی تاریخ آدمی یوں بیان کرے، یہ تو ایسے تھے، یہ اتنا کھانا کھاتے تھے، یہ اس قسم کی روٹی کھاتے تھے، یہ اس طریقے سے سوتے تھے، بازار میں اس طرح چلتے تھے، تو سامنے والا مجمع اٹھتا جائے گا، آدمی کنٹل جائے گا۔ لیکن نبی کی شان تو الگ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اور پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی عالم ہے، اس عیسائی عالم نے اپنی کتاب لکھی اور اپنی کتاب کے اندر 50 شخصیات ایسی تھی جو غیر معمولی تھی، یعنی ان میں ماشاءاللہ بڑی صلاحیت تھی، بڑی قابلیت تھی، لیکن اس نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی تمہارا تو ان پر ایمان نہیں ہے، تم نے کیسے ان کی تاریخ کو سب سے پہلے نمبر پر بیان کر دیا؟ تو کہا کہ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی شخصیات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی استاد رہا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مربی رہا ہے، لیکن مالک کائنات، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کا کوئی رہنما نہیں تھا، آپ کا کوئی رہبر نہیں تھا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہوتی تھی، اس لیے میں نے ان کی تاریخ کو بیان کیا۔ تو اس صورت کا جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ بیان کریں تو تفصیل نہ ہو کہ مجمع اٹھتا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال ہی عصا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو پھر کہا کہ دیکھو محبوب سے موقع ملنے کا، بات کرنے کا موقع ہے، ابھی جانتے کہ نہیں، آج تو واٹس ایپ استعمال کرنے والے جانتے کہ نہیں، محبوب سے بات کرنے کا موقع ہے تو تھوڑا وقت ابھی زیادہ وقت ابھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ہے، تو آگے کہہ رہے اتوکل علیہا،
وأهش بها، اس لکڑی کے ذریعے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس لکڑی کے ذریعے میں اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں. اور کہا کہ نہیں محبوب ہے وہ اٹھتا نہ جاوے. پھر بات کو سمیٹ کر کے کہا ولی فیہا معارب اخرى، کہ اے اللہ میرے اس کے ذریعے دوسرے بھی کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قدرت کی حکمت ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب ہم کسی کی تاریخ کو بیان کریں تو اس انداز سے بیان کریں کہ مجمع اٹھتا نہ جاوے اور اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ اعلان ہو جائے. ایک مشہور لطیفہ ہے، کہا کہ ایک پیر صاحب تھے، اپنے کسی مرید کے یہاں جایا کرتے تھے اور اس مرید کی گھر والی پیر صاحب کے آنے پر اچھے اچھے کھانے بنایا کرتے تھے اور پیر صاحب بڑے زیادہ کھانے والے تھے. اور جب پیر صاحب کھانے کے لیے بیٹھتے تو کوئی بات چھیڑ دیتے تو یہ میاں بیوی، یہ مرید اور مرید کی گھر والی، یہ دونوں جواب دیتے دیتے تھک جاتے اور اتنے میں وہ پیر صاحب ساری بوٹیاں کھا جاتے اور سارا کھانا کھا جاتے. اور ان کی یہ عادت تھی کہا کہ یہ بھوکے رہے میں ہی سب کھا جاؤں، ہے نا. تو کہا کہ پھر اس کے بعد جب چلے گئے تو میاں بیوی نے کہا، مرید اور اس کی گھر والی نے کہا یار اپنے پیر صاحب تو بڑے چالاک ہیں، کہا کہ ہم کو باتوں میں لگا دیتے ہیں اور یہ بوٹیاں خود کھا جاتے ہیں، ہم کو تو برکت کے لیے بھی کھانے نہیں دیتے. یہ کیسے عجیب و غریب شخصیت ہے، یہ کیسے پیر صاحب ہے، کوئی علاج کرنا پڑے گا. چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ کہا کہ دیکھو اب اپنے پیر صاحب آئے تو اپنے پیر صاحب کو کہیں گے کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا، کتنے پارے میں ہے بھائی؟ کون سے پارے میں ہے؟ 12 پارے میں ہے. اور کتنی تفصیل ہے بتائیں؟ پونے پارے کے قریب، ایک پارے کے قریب ان کا تذکرہ چلے گا، ہے نا. کہاں کہ 2 سال بھی لگ سکتا ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے. اتنی تفصیل ہے نا. ہر تفسیر لکھنے والا بعد میں کیا کہتا ہے؟ مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا. تفسیر بیان کرنے والا بھی کہتا ہے کہ مجھ سے حق ادا بحر زخار ہے، بے قرار سمندر ہے. آپ جائیں گے تو آپ کو موتی ملتے چلے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس میں گھسیں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا. چنانچہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہر مجلس میں آئیں گے بھائی. کوئی ضروری نہیں کہ میں ہی کروں، آپ کے گاؤں کے بھی علماء ہیں ماشاءاللہ. مطلب یہ تو میں تو ایک سعادت سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کر دیا. اور بھی ماشاءاللہ مجھ سے بھی اچھی صلاحیت کے مالک جو بھی آئے ہر ایک کی تفسیر میں، قرآن کریم کی تفسیر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں اب اپنے پیر صاحب آئے تو ہم اپنے کیا کریں گے؟ کہا کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا ذرا قصہ سنا. تو کہا کہ ہاں یہ بڑی اچھی ترتیب ہے. تو اگلی مرتبہ پیر صاحب تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھے. جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو اس مرید نے کہا کہ حضرت آج تو ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سننا چاہیں گے، آج تو ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سننا چاہیں گے. تو پیر صاحب نے کہا کیا اس سب چکر میں مت پڑو. ایک بوڑھے میاں تھے جن کا نام تھا یعقوب، ان کا بیٹا تھا یوسف جو خوبصورت گائے ہو گیا تھا وہ مل گیا. تو اعلان ہوا کہ نہیں؟ تو بات کرے تو ایسی بھی باتوں کے اعلان ہو جائے، ہے نا. تو فرمایا کہ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب ہم حکمت بیان کریں، تاریخ بیان کریں، تاریخ ایک فن ہے، اتہاس کا بیان کرنا ایک فن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں. اور دوسری حکمت اس سورہ یوسف کی یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں، جب بھی ہم کوئی قصہ بیان کریں تو اس قصے کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس قصے کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، ہے نا. قرآن کریم کی تفسیر کے اندر بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. احادیث مبارکہ آج دیکھیں ہزاروں واٹسپ پر ایسی ہے تو غلط چل رہی ہے. تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غلط حدیث چل رہی ہے نا. گوگل کے اندر ہے نا مولانا گوگل صاحب تو غلط بتاتے ہیں کہ یہاں سچا بتاتے پاکستان، یہ سب غلط بتاتے کہ سچا بتاتے ہیں. ساری باتیں سچی دی ہوئی ہیں، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، اہل دل علماء ہمارے پاس موجود ہیں. دوستو تو کہتے ہیں کہا کہ کبھی بھی جب بھی جو بھی بات کرے تو سچی بات کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا نبأہم بالحق. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو سچ بات کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سچی بات کرتے ہیں تو سچی بات کو اپنی طرف سے ملا کر کے بات کرنا یہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. تو ہم جب بھی بات کریں گے تو کیسی بات کریں گے بھائی؟ سچی بات کریں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام
تمام پیغمبروں میں سے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کا خاندان بھی بڑا نرالا، بڑا عجیب و غریب خاندان۔ کیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود پیغمبر، اور ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ماشاء اللہ بڑے ہوشیار ہیں، لگتا ہے جیسے پہلے تفسیر کا سلسلہ چالو ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹا نبی، بیٹے کا باپ بھی نبی، اور ان کا دادا، ان کے دادا حضرت اسحاق بھی نبی، اور ان کے پردادا اسحاق علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ روایت کے اندر تفسیر مدنی نے بھی دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، مسلم شریف کی، کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود معزز محترم، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی محترم، ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ اتنا مبارک خاندان ہے، اتنا معزز خاندان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، کہا کہ ان کے جو چچیرے دادا ہیں، ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے چچیرے دادا یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ اتنا معزز خاندان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں، اور سورہ یوسف کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی باتیں، آپ ان باتوں کو سمجھیں گے تو سورہ یوسف کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس لائن کی اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بیان کریں گے۔ حضرت کی دعا بھی رہے گی، اور حضرت کی دعا پر گویا کہ ہمارے مجلس کا ایک آغاز ہوگا، درس قرآن کا ایک اہل دل کی ایک برکات ہوا کرتے ہیں، اور ان کے اثرات ہوا کرتے ہیں، تاکہ ان کی برکتیں ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ نگاہ نہ کتابوں سے نوازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ جو بانی تبلیغ ہے، کہا کہ اللہ کے راستے سے آنے کے بعد ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرکزہ کی مجلس میں جاتے تھے۔ دوستو ہم جاتے رہیں گے، ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ کا تعلق ملے گا۔ ہم رجال اللہ یشقا جلیس، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی معلوم القسمت نہیں ہوتا۔ اللہ کا تقویٰ دوستوں حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ لوگوں اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ اللہ سے کیسے ڈرے؟ تو کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، ہے نا۔ علماء ماشاءاللہ ہماری مجلس میں جمع ہے۔ کونو کون سا صیغہ ہے بتائیے؟ امر کا جمع کا صیغہ ہے، اور امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع کے اندر کس کا معنی ہوتا ہے؟ استمرار اور تجدد کا معنی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ جاتے رہیے ان کے پاس، جب بھی موقع ملے بیٹھے ان سے رابطہ کرے، فون کے ذریعے کم سے کم خیرت وغیرہ لیتے رہے۔ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے جو دلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر درس قرآن میں اللہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔